دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور ایک بڑی خبر جو ہے اس وقت ملک میں جس نے ہلچل مچا دی ہے کہ ایم کیو ایم نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے مرکز میں اتحاد ختم کر رہی ہے، اور کل ان کے دو وزراء بابر غوری اور فاروق ستار مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما واسع جلیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم واسع صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب یہ اگرچہ ڈیڈ لائن بھی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ایم کیو ایم اور جو باڈی لینگویج ہمیں بتا رہے تھے رحمان ملک صاحب جب فاروق ستار صاحب اور ان کا وقت مل کے آ رہا تھا کہ سیٹسفائی ہو گئے، لیکن کیا سیٹسفیکشن کا لیول وہ نہیں تھا جو کہ جس کی وجہ سے آخر کار آپ کو مستعفی ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا مرکز سے؟ دیکھیں، میں ایک تو سب سے پہلے اس کی کیٹیگوریکلی تصحیح کر دوں کہ رحمان ملک صاحب سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ شاید ان کی اپنی ضرور اس میں کوئی وہ ہوں اسپیکولیشنز جس کا وہ اظہار کر رہے تھے یا کر رہے ہوں گے، مگر متحدہ قومی موومنٹ بالخصوص پچھلے جو 10 روز ہیں اس میں کئی دنوں سے جو ہے وہ ڈیلیبریشنز کر رہی تھی اس حوالے سے، اور جو کچھ پچھلے دنوں ہو رہا ہے اور بالخصوص 3 سالوں کے اندر جو صورتحال رہی ہے اور گورننس کا ایشو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی چند دن پہلے جو ایک صوبائی وزیر نے جس طرح اشتعال انگیز گفتگو کی کہ جس میں پورے سندھ کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ تمام لسانی اکائیوں کو جو ہے وہ لڑانے کی بھرپور کوشش کی گئی، وہ عجیب لب و لہجہ جو اختیار کیا گیا، اس حوالے سے ہم تمام ساتھی لندن اور پاکستان کے مشترکہ جو ہے وہ اجلاس کرتے رہے، اس میں ڈسکس کرتے رہے کہ انف از انف، اور تمام صورتحال جو ہے وہ اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ اچھا واسع صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جیسی ایک متوسط طبقے کی جو جماعت نمائندگی کر رہی ہے، وہ جب یہ فیصلہ کرے کہ اس کے 25 ایم این ایز مرکز سے علیحدہ ہوں گے اور اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، تو گورنمنٹ جو ہے آلریڈی ایک بڑا دھچکا لگ چکا ہے بولا فضل الرحمان صاحب کی علیحدگی کا، لیکن دوسری طرف میاں محمد نواز شریف جن کے بغیر کوئی بھی تبدیلی پریشر گورنمنٹ کے اوپر نہیں جا سکتا، انہوں نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کر توپوں کا رخ اپنے بیانات کا آپ کی طرف کیا، جس سے یہ پیغام گیا کہ اگر ایم کیو ایم علیحدہ بھی ہو جائے تو مرکز میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ گورنمنٹ کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ ان حالات میں جب مسلم لیگ نواز گروپ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہی، آپ کی علیحدگی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کی جماعت کو سیاسی طور پہ؟ دیکھیں، فائدہ ہو یا نہ، ہم کسی فائدے کے لیے کام نہیں کرتے، بات پرنسپل سٹینڈ کی ہوتی ہے، اور ہم تو گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ بات بھی کہتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بھرپور فرینڈلی اپوزیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، مگر کل کی جو ان کی گفتگو ہے وہ کمپلیٹ فرسٹریشن کو جو ہے وہ شو کر رہی تھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپریل کے اندر جو پنجاب میں کنونشن کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، وہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن تھا کہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ اب جاگ رہے ہیں، اور اسی طرح سے پرسوں جو بھٹشا کے اندر جو ایک جم غفیر لاکھوں کی تعداد میں جو اندرون سندھ میں رہنے والے جو سندھی اسپیکنگ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ جب نکل کر آئے تو یقیناً ان سب کے لیے، ان تمام جاگیرداروں وڈیروں کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ بن گیا۔ یقیناً یہ اسٹیٹمنٹ دے کر انہوں نے اپنی شاید ساکھ بچانے کی جو ضرور کوشش کی ہوگی، ادروائز وہ حکومت میں ان کو سپورٹ کرے نہ کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، لیکن واسع بھائی عرض یہ ہے کہ دیکھیے یہ بالکل درست بات ہے کہ بھٹ شاہ کے جلسے نے ایک خاص ایک فضا ایک جو ہے وہ کریٹ کی ہے، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک تاثر ہوتا تھا کہ جی آپ اربن بیس پارٹی ہیں، اس کو بریک کرنے میں کافی اس نے مدد کی، لیکن ابھی تو فی الوقت آپ نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کی ہے نا، صوبائی حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی؟ دیکھیے جی، بالکل ہوگا۔ ابھی پہلے اسٹیپ میں آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت رات کے 11:15 بج رہے ہیں، اور یقیناً یہ ڈیلیبریشن جو گزشتہ کئی گھنٹے سے چل رہی تھی ابھی، اور ہم نے پہلے ہی فیز میں اسی لیے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے فیز میں جو ہے وہ ہم وفاقی وزارتوں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خیرباد کر دیں، ان کو خداحافظ کر دیں، اور جو ہے ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جو ہے وہ تمام اس کے پروز اینڈ کونز اس کو بھی جو ہے تمام چیزوں کو دیکھیں گے، اور یقیناً جو بھی حتمی نتیجہ ہوگا اس پر بھی پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ سب کو جو ہے ہم آگاہ کر دیں گے۔ نہیں واضح صاحب، لیکن ایک بات تو ہے نا، دیکھیے اگر فرض کریں کہ آپ ادھر مرکز سے نکل آتے ہیں، لیکن جیسے نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ نہیں آتے کوئی تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو پھر تو طریقہ صرف ایک ہی رہ جائے گا کہ لوگ سڑکوں پر آ کر تبدیلی لائیں، تو اس صورتحال میں تو بالکل ایکس فیکٹر آ جائے گا نا، ہمیں تو کوئی یقین نہیں کہ پھر جمہوری نظام بھی اپنے طور پر اس کی بقا جو ہے وہ رہے گی۔ آپ اس میں خطرات نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر اور جماعتیں ساتھ نہ ہوں اور ان ہاؤس تبدیلی نہ آئے
تو پھر تو ایک یعنی سڑکوں والا معاملہ ہوگا صاحب۔ دیکھیں عوام کو بھی اب بہت ساری چیزوں میں خود سوچنا ہوگا، عوام کو بھی جو ہے وہ اپنی جو اپنے اندر جو حص ہے جو کہ سو چکی ہے کافی حد تک، اس کو بھی جو ہے وہ بیدار کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم ابھی جو ہے وہ اس صورتحال کو ضرور دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں موجودگی ہو یا نہ ہو، جو ان کی سپورٹ انڈائریکٹلی ان کو رہی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، مگر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آگے کی صورتحال کو بھرپور انداز میں جو ہے ویٹ کرے گی، اور یقیناً کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ جذباتی انداز میں نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ صوبائی پر جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم دوبارہ اپنا اجلاس کریں گے، اور جو صورتحال پچھلے دنوں صوبائی وزیر داخلہ صاحب نے جو کریٹ کی تھی اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ان کو ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی، اور صدر مملکت کو بھی ڈی وی ڈی جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، یہی اس میں چیز بتائی گئی تھی کہ جو صورتحال ہے اس میں خراب کرنے میں ان کا بھرپور ادا رہا ہے، تو لہذا اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی طرف سے جو ہے نہیں واصف صاحب، لیکن ایک میرا آپ سے سوال ابھی بھی یہ بنتا ہے، دیکھیے جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے جی۔ آپ نے اگر وفاقی حکومت سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے گورنر اسی طرح کنٹینیو کریں؟ کہ اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا؟ دیکھیں مشتاق صاحب، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ابھی یہ پہلا فیز ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، بالکل بے فکر رہیں، یقین تمام اسٹیپس کو، ان تمام مراحل کو جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ضرور عبور کر لے گی، پار کر لے گی۔ ہم نے آج فیصلہ کر کے پہلا اسٹیپ اپنا جو ہے وہ ضرور کر لیا۔ اچھا واصف بھائی، یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، ظاہر ہے آپ کے دو وزراء کل مستعفی ہوں گے اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن آگے کیا آپ صرف اپوزیشن بینچوں کے لیے درخواست دیں گے، یا اس کا بھی آپ انتظار کریں گے ایک دو دن کے بعد اگر معاملات مزید نہیں بگڑتے اس کے بعد آپ درخواست دیں؟ کیا آپ مرکزی حکومت سے اپنی پوری سپورٹ وڈرا کر رہے ہیں، یا صرف دو وزراء جو ہے وہ اپنے آپ احتجاج کے طور پر واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے بھی ضابطہ اسٹیپس ہوتے ہیں، ہم اپنی زیادہ منسٹری سے استعفے دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان چیزوں کے لیے حوالے سے جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ یہ تمام صورتحال وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ابھی صرف کابینہ سے علیحدگی ہے، ابھی حکمران اتحاد سے علیحدگی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو۔ کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، کابینہ سے علیحدگی کا بالکل اعلان کیا ہے، اور اس کے جو اگلے اسٹیپ ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ جو گورننس کی، بیڈ گورننس کی جو صورتحال جو گزشتہ 3 سال سے لوگ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، ان کے پاس سے یہ بہتر اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنی صورتحال کو جو ہے بہتر کر لیں۔ تو کیا اگر اس دوران اگر کابینہ سے وزراء کی علیحدگی کے بعد اور اگلی حکمران اتحاد میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بھی رابطہ کمیٹی اس کے بعد کرے گی، اگر کوئی رابطہ ادھر سے ہو گیا اور کچھ کنکریٹ سٹیپس اٹھائے گئے ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف، تو کیا ایم کیو ایم اس کو آگے لے کے جائے گی، دوبارہ کابینہ میں نمائندگی لے گی، یا اس سے پیچھے کوئی کا معاملہ جو ہے پہلے سے سیٹ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں نصرت صاحب، اس میں ایک انگلش میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ اگر ایکشن جو ہے وہ خود بخود اسپیک کریں گے تو یقیناً پھر ہم کسی نہ کسی چیز سے نظر ثانی کرنے کا سوچیں گے ضرور۔ جی واصف صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج آپ کے نمائندے بھی گئے تھے، رضا صاحب، وہاں پہ بی بی کے مزار پر، اور خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ جی کل جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو تنبیہ کی گئی۔ کیا آپ لوگوں کو آفیشیلی یہ بات کنوے نہیں کی گئی، یا آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کوئی ایسی تنبیہ نہیں ہے، یہ خالی آپ کی کنزمپشن کے لیے ٹکر چلائے جا رہے تھے؟ یہ میرے خیال سے کنزمپشن کے لیے ٹکٹ سے ایسی کوئی اطلاع ہمارے پاس موجود نہیں تھی، اور جہاں تک بی بی شہید کے میں ہمارے وفد نے جو شرکت کی، یہ میں سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے، پاکستان کی اور پرائم منسٹر تھی، اس لیے ہم نے اس میں شرکت کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ بہت ہمارے سینئر کولیگ کراچی کے معاملات کو بہت